السلام علیکم، رمضان مبارک آپ کو۔ امید ہے آپ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوگی، آپ کی سب ٹھیک ہوگا، رمضان اچھا جا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ سے نا ایک بات پوچھنی تھی کہ تراویح کا جس طرح مسئلہ ہے، کافی ڈیفرنٹ مسئلے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے فار ایگزامپل کسی مسجد میں ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو ادھر 20 تراویح وہ پڑھاتے ہیں، تو ہم 8 پڑھ کے اگر آ جاتے ہیں تو وہ صحیح ہے کہ ہمیں ادھر رکنا چاہیے، پوری 20 پڑھنی چاہیے؟ اور جیسے 20 پڑھاتے ہیں تو اس میں تقریباً 4 پڑھانے والے چینج ہوتے ہیں بندے، 4 پڑھاتے ہیں نا، تو وہ پھر بندے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں وہ ایک شیخ عاصم حکیم، شاید آپ جانتے ہوں گے، جی جانتا ہوں، وہ پیس ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، ان کا میں نے ایک میسج دیکھا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جس مسجد میں بھی پڑھنے جاتے ہیں تراویح، اگر وہ جتنی بھی پڑھا رہے ہیں آپ کو ادھر مکمل کرنی چاہیے امام کے پیچھے۔ جو امام پڑھا رہا ہے ادھر آپ کو وہ مکمل، وہ 20 پڑھائے 50 پڑھائے، آپ کو وہ مکمل کرنی چاہیے۔ تو یہ ذرا پلیز ذرا گائیڈ کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج بھیج کر آپ سوال ہم سے کرتے ہیں، ہم سعودی عرب کے کبار علماء اور مفتیان کرام کے فتاوی جات اردو میں فیس بک پر اور یوٹیوب پر لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ چینل لوگوں کی علمی پیاس بجھا رہا ہے، یہ چینل قرآن و سنت سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے، یہ چینل شکوک اور شبہات کا ازالہ کر رہا ہے۔ یہ چینل اگر اس لائق ہے کہ اس کو دیکھا جائے، علم سیکھا جائے، تو اس لائق بھی ہے کہ اسے جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے جڑ کر سپورٹ کی جائے۔ براہ کرم رمضان کے مہینے میں آپ اس چینل کا حصہ بنیے، جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے اور ہمیں مستحکم کیجئے۔ یقین جانیے ہمارے چینل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھر آباد ہوئے ہیں اور دین کی شمع، قرآن و سنت کی شمع روشن ہوئی ہیں۔ بھائی نے عاصم الحکیم صاحب کی کیا ویڈیو بھیجی ہے میرے علم میں نہیں ہے، البتہ جو انہوں نے کہا ہے عاصم الحکیم صاحب نے، دراصل اس کا اگر یہ پہلو لے لیا جائے کہ آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ پوری نماز پڑھیں، تب تو اس کو کہا جائے گا کہ انہوں نے شاید آپ کو صحیح کہا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا اجر مل جاتا۔ لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 8 رکعت پڑھنا چاہے 20 رکعت والے امام کے پیچھے، تو اسے 8 رکعت پڑھ کر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز سے، ان کا جواب آپ کے لیے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لیجئے شیخ بن باز کو۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ صلاۃ التراویح سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان اگر کسی امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری اس کے پیچھے ساتھ نماز پڑھے، چاہے وہ 50 رکعت پڑھ رہا ہو، اور یا یصلی ما شاء، یا پھر وہ چند رکعتیں جتنی وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے اور پھر اپنے گھر لوٹ آئے؟ شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ لا شک انہا سنہ و انہا نافلہ، یہ سنت اور نوافل عمل تراویح کی نماز ہے۔ قیام رمضان اور صلاۃ اللیل، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، اور یہ جو ہم فرض نماز کے ساتھ سنن اور نوافل پڑھتے ہیں، ہذه كلها سنة كلها نافلہ، یہ سنت اور نفل نمازیں ہیں۔ ان شاء فعلها وان شاء تركها، آپ نے پڑھ لی ہے کوئی بات نہیں، اور آپ نے اگر چھوڑ دی ہے تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ وفعلها افضل، طبعا اس کا پڑھنا آپ کے لیے اجر اور باعث کا ثواب ہے، آپ کی نیکی۔ وان شرع مع الامام في التراويح، اگر ایک آدمی تراویح کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اور وہ اس امام کے ساتھ ادھوری تراویح چھوڑ کر نکل آتا ہے، تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس لیے لا بأس بھی،
لیکن بقاؤہ مع الامام، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ امام کے ساتھ رہتا تو یہ اس کے لیے افضل تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسے قیام اللیل کا اجر ملتا. من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلہ. تو آپ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں جب تک کہ وہ نماز ختم نہ کر دے، اس وقت تک آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا اجر ملے گا. آپ اگر اس کے ساتھ نماز پڑھتے تو قیام اللیل پوری رات پڑھنے کا اجر ملتا. اور فلا باس، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے چند رکعتیں اس کے پیچھے پڑھ کے لوٹ آئے ہیں فلا باس، کوئی حرج نہیں ہے. لا حرج فی ذلک لأنها نافلہ. تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے. ہمارے یہاں حنفی مذہب میں اصل میں اس طرح کی باتوں کو مجبور کر دیا ہے. عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو تعداد ہے، تعین کر دیا ہے تعداد کا، فرض نماز کی تعداد بھی انہوں نے متعین کر رکھی ہے. تو آپ کسی سے پوچھیں کہ فرض کی دن بھر میں کتنی نماز ہیں تو وہ کہے گا 4 رکعت فجر کی، 12 رکعت ظہر کی، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعت، عشاء کی 17 رکعت. یہ خود ساختہ تعداد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. جس طرح سے فرض نمازوں کا تعین کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے حنفی مذہب میں رکعت کا تعین بھی، تعداد کا تعین حنفی مذہب میں تراویح کے بھی کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت سے کم ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بھی درست نہیں ہے. شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ نفل ہے، آپ جان بوجھ کر بھی چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لا حرج ذالک. لیکن اگر آپ نے وَإِنْ أَنْصَرَفْ بَعْدَ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الرَّكْعَاتِ فَلَا بَأْسَ. تو آپ امام کے پیچھے اگر 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں اپنے گھر کو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ لَإِنَّهَا نَافِلَةٌ. تو یہ نفل نمازیں ہیں، مسنون نمازیں ہیں اور یہ واجب نہیں ہے. تو عاصم الحکیم نے بہرحال جو بات کہی ہے وہ محل نظر ہے، وہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نمبر ہے 009665046863117. پلیز میری ویڈیو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. مجھے امید ہے کہ اس سے شمع روشن ہوں گی، توحید کی شمع جلیں گی اور لوگ قرآن و سنت کے قریب آئیں گے اور مجھے اور آپ کو اجر ملے گا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل